اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بڑے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استنجے سے متعلق کچھ مسائل رہ گئے تھے، حالانکہ کل یہ ہوا تھا کہ کل کو میت کو نہلانے کا طریقہ بتلایا جائے گا، تو یہ مسائل پورے ہو جائیں، ایک دن کے آج کے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات میت کو نہلانے کا طریقہ آل مصطفیٰ بھائی کی گزارش پر پریکٹیکل کر کے آپ کو بتایا جائے انشاءاللہ العزیز۔ کل کے درس میں آپ حضرات کو مسائل بتائے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو کون سا قدم رکھیں، اور جب نکلیں تب کون سا قدم رکھیں، اور آپ کو بتایا گیا کہ بچے کو اگر پیشاب کرانا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ بتایا گیا کہ گھر کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ جو بنائی جائیں وہ اس طرح سے نہ بنائی جائیں کہ ان کا بیٹھنے والے کا چہرہ یا پیٹھ وہ قبلے کی طرف کو ہوتی ہو۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر کے بھی جو لوگ پیشاب کرتے ہیں تو یہ پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی بالکل برہنہ ہو کر کے پیشاب کرنا، ننگے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، اور ایسے ہی لیٹ کر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب لیٹ کر کے دو صورتیں ہیں، یا تو جان بوجھ کر کے لیٹ کر کے پیشاب کریں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ نیند کی حالت میں اس بستر پر پیشاب کر دیتا ہو، یا بچہ ہے جو بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، تب ایسی صورت میں اگر وہ بیماری میں مبتلا ہے تب اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوگا بلکہ معذور کے حکم میں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جان بوجھ کر کے اگر پیشاب کریں، لیٹ کریں۔ کھڑے ہو کر کے تو میں نے بتایا تھا کہ مسلمان بھی اکثر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے میں مبتلا ہے، تو اس لیے پیشاب وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کر کے کرنا چاہیے۔ ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ اور رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو یہ منع ہے۔ بیت الخلاء گئے ٹوائلٹ، اب سر پر کوئی نہ ٹوپی ہے یا لیڈیز ہے تو ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور صرف جو ہے ننگے سر جو ہے چلے گئے، تو ننگے سر بیت الخلاء میں جانا گویا کہ اپنے اندر بے برکتی پیدا کرنا ہے۔ جب بیت الخلاء جائیں، جب حاجت کے لیے جائیں تو اگر سر پر ٹوپی نہ ہو تو رومال وغیرہ رکھ لیں، یا کوئی اور چیز، مطلب حاصل کلام یہ کہ سر کو ڈھانک کر کے جانا چاہیے، کھلے سر نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی تعویذ وغیرہ بہت سے لوگ پہنتے ہیں، تو وہ تو اندر ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو، کسی ولی کا نام لکھا ہو یا کسی اللہ والے کا نام لکھا ہو، تو اس کو بیت الخلاء کے اندر لے کر کے جانا یہ منع ہے، نہیں لے کر کے جانا چاہیے۔ تعویذ بھی اگر پہنے ہوئے ہوں تب بھی میں یہاں پر ایک مسئلہ یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر ممکن ہو تو اس کو اتار کر رکھ دینا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے اس کو۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیت الخلاء واش روم کے اندر جو ہے وہ باتیں کرنا منع ہے، مکروہ ہے۔ اندر بیٹھے بیٹھے جو ہے بتیا رہے ہیں، سارے کام گھر والوں کو اندر سے بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی حاجت ہے تب ایسی صورت میں تھوڑا وقفہ کر لیں، اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد بات کریں۔ زیادہ ارجنٹ ہو پھر بھی بات نہ کریں، کیونکہ اس میں دو صورتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے کاندھوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے نا، یہ 24 گھنٹے لکھتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے لکھتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو خالی جاتا ہو۔ البتہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تب یہ فرشتے اس انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان بولتا ہے تو ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کو جانے کے لیے فرشتوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے،
اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب بیت الخلاء کے اندر بیٹھا ہے تو کوئی بھی کلام نہ کرے، باہر سے اگر کوئی پکار بھی رہا ہے تب بھی ایسی صورت میں کلام نہ کرے، ممکن ہو تو ایسے اشارات وغیرہ سے، جب زیادہ ہی ارجنٹ ہو تو کوئی اشارہ وغیرہ کر دے، لیکن بات قطعاً نہ کرے۔ ایسے ہی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جب بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو جتنے کپڑوں کو کھولنے کی حاجت نہیں ہوتی اس سے زیادہ کپڑے کھول دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے کپڑے کھولنے کی، کپڑا ہٹانے کی، اتنا ہی کپڑا ہٹائیں، بلا ضرورت زیادہ جسم جو ہے وہ نہ کھولیں۔ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو اگر کم کپڑا کر کے اگر پیشاب ہو سکتا ہے تو پورا کپڑا نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا یہ منع ہے۔ جتنی ضرورت ہے بلا ضرورت اپنے بدن کو کھولنا یہ منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان جو ہے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھا ہے، بیت الخلاء کے اندر بیٹھا ہے، تو کسی دینی مسئلے میں غور نہ کرے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے کبھی غسل کے فرض یاد کرنے لگے، وہاں پر بیٹھ کر کے کبھی کوئی سوچے کہ چلو بیٹھا ہوں درود شریف ہی پڑھوں، یا کچھ اور جو ہے وہ غور و فکر کرنے لگے مسئلے مسائل میں، تو اس جگہ پر کوئی بھی دینی مسئلے میں غور و فکر کرنا منع ہے۔ اگر ذہن جائے بھی تو اپنے ذہن کو وہاں سے ہٹائے، اس میں کسی بھی مسئلے میں غور و فکر نہ کرے۔ یہ محرومی کا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے اگر ایسے اس کے اندر عادت ہوتی ہے تو۔ چھینک آئے یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے بیت الخلاء کے اندر نہ دے، کہ بیت الخلاء کے اندر بیٹھے تھے، ٹوائلٹ کے اندر بیٹھے تھے، اذان ہو رہی ہے، اب وہ سوچنے لگے یار اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب تو دینا چاہیے، تو اذان کے جواب وہ وہیں بیٹھا بھی ہے اور اذان کا جواب بھی دے رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ نہیں، منع ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو چھینک آئی، باہر سے کسی نے کہا الحمدللہ، تو اس نے سوچا کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ چھینک کا جواب جو ہے نا یرحمک اللہ کہنا ہے، تو ٹوائلٹ کے اندر بیٹھا زور سے کہا یرحمک اللہ، ایسا نہیں، منع ہے، نہیں دے گا۔ کسی نے سلام کرا، گھر کے اندر آئے، گھر کے اندر اگر ٹوائلٹ کے اندر ہے، اس نے سوچا سلام کرا ہے، جواب دینا چاہیے، کم سے کم پتہ ہی چل جائے گا گھر کے اندر میں ہوں، ورنہ یہ لوٹ کے چلا جائے گا، تو وہ اس کے اندر سے وعلیکم السلام، منع ہے، نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ دل میں جو ہے جواب دے سکتا ہے، اذان ہو رہی ہے زبان سے نہ کہے، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے، جیسے اذان ہو رہی ہے زبان نہ ہلے، ہونٹ نہ ہلے، اور جو ارادہ ہوتا ہے نا سوچ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے جواب دے سکتا ہے۔ ایسے ہی بغیر ضرورت کے اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، یہ مسئلہ ذہن نشی رکھنا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق ہی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا چاہیے، بلا ضرورت۔ آپ نے یہ مسئلہ شاید نہ سنا ہو، میں آپ کو بتا دوں اور بہت توجہ کے ساتھ سن لیں، کسی اور کی شرمگاہ کو دیکھنا یا دکھانا یہ تو گناہ ہے ہی، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، اس لیے بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جو نجاست جو ہے وہاں پر پڑی ہے اس طرف بھی نظر نہ کرے، کبھی اسی کا دیدار کرتا رہے تو اس کا دیدار نہ کرے، منع ہے شریعت کے اندر، اس کی طرف نظر نہ کرے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے بتا رہے ہیں، یہ مسئلہ کوئی بتاتا نہیں، اور حالانکہ ان کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو بیان فرما دیا، شریعت کے مسائل سیکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ایسے چلتے رہیں گے، ہر ایک مسئلہ آپ حضرات سنیں گے۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہاں پر لکھا ہے کہ دیر تک نہ بیٹھے اس کے اندر، اور حضور صدر الشریعہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اللہ کے ولی ہیں،
آج بھی گھوسی کے اندر ان کا مزار شریف ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کہتے ہیں کہ دیر تک جو ہے ٹوائلٹ کے اندر نہ بیٹھے, بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے, بیماری ہے, اس لیے جو ہے بلا ضرورت دیر تک بیٹھے رہنا یہ بیماری سے خالی نہیں ہے. ایسے ہی پیشاب کرتے وقت یہ باتھ روم کے اندر ہے تو تھوکے بھی نہیں, تھوکنا بنا ہے. اس مسئلے پر بھی غور و فکر کریں. بہت سے لوگ تھو کرتے رہتے ہیں, پان کھا کر کے گٹکا کھا کر کے, آپ دیکھیں گے گھر تو گھر کیا چھوڑیں گے, مسجد کی لیٹرن نہیں چھوڑتے, گٹکا کھا کر کے وہیں تھوک رہے ہیں. مسلمان کا تھوک جو ہے وہ پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا تھوک. اور اللہ رب العزت نے مسلمان کی اس چیز کو محترم بنایا, تو اس لیے چاہیے کہ مسلمان کے تھوک کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ ناپاک جگہ تھوکنے کے لیے بھی منع کیا گیا. ایسی جگہ پر انسان جو ہے وہ باتھ روم کے اندر تھوکے بھی نہیں کہ وہاں پر تھوکنا شروع کر دیں. ایسے ہی ناک بھی صاف نہ کرے وہاں بیٹھ کر, بلا ضرورت کھنگارے بھی نہیں, کھنگار ہوتی ہے نا وہ بھی نہ کرے, نہ بار بار ادھر ادھر دیکھیں, نہ بیکار میں بدن کو چھوئے, جتنی ضرورت ہے اتنا چھوئے. اندر باتھ روم وغیرہ بنے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن باہر اگر کھلی جگہ پر بیٹھا ہے تو آسمان کو بھی نہ دیکھے, آسمان کو دیکھنا منع ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے. باتھ روم کے اندر جیسے شرم سے سر جھکا رہتا ہے نا, ویسے جو ہے جیسے سر جھکا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اندر بیٹھنا چاہیے. یہ مسائل جو ہے جو اس کے استنجا سے متعلق تھے وہ آپ حضرات کو بتا دیے, اور آپ حضرات نے سن لیے. انہی کے مطابق عمل کریں, کیونکہ روز زندگی کے ہمارا معاملہ ہے اور اس کی حاجت جو ہے ہر انسان کو ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اسلامی اعتبار سے جو ہے حاجت سے فارغ ہوں. جب اسلامی اعتبار سے فارغ ہونا ہی ہے تو کیوں چوپایوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح, جو ہماری شریعت کے اندر ہے, اسلام کے اندر جو طریقہ ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق ہمیں اپنے یہ معاملات کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.